تمام کو کہنے سننے کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران اسلام کو آنے والے ماہ رمضان المبارک کی مجلس علماء کی طرف سے مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والوں روزہ رکھو جیسے کہ تم سے پہلی قوموں نے روزہ رکھا ہے، اور روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا خوف اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم برادران اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے عمومی 2 سنتوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک سنت ہے ماہ رمضان مبارک کے اندر تراویح کا ادا کرنا، اور دوسرا طریقہ ہے ماہ رمضان مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے اندر روزے رکھا اور رات میں قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں۔ رمضان مبارک کی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے 3 حصوں میں اس مہینے کو تقسیم کیا۔ پہلا مہینہ اس کا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا نجات ہے۔ ہمارے اکابرین نے امت نے برادران اسلام کے لیے 3 مخصوص دعاؤں کے اہتمام کی طرف ترغیب دی ہے۔ ہم دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ مجلس علماء نے نظام الاوقات سحر و افطار کا اسٹیکر کی شکل کے اندر بنوایا ہے، جو اب تک اپنے ائمہ کے ذریعے سے انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ اس کے اندر روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطرے کے مسائل ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ آپ ماہ رمضان مبارک کے اندر اپنے تعاون کو مجلس علماء کی طرف دے کر اہل ضرورت تک پہنچانے کی فکر کریں۔ ہم تمامی مجلس علماء آپ سے خصوصاً درخواست کرتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک ہے، اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم عبادتوں کا کثرت سے اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، اپنی ماں بہنوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ترغیب دے، نفلی نمازوں کی طرف دھیان دینے کی فکر کریں۔ ہماری ماں بہنیں کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ کم از کم آدھا پون گھنٹہ اپنے بچوں کو لے کر دینی اور اصلی تعلیم کی طرف توجہ دے، خصوصاً بچوں کو بھی اعمال کی طرف توجہ دلائے، اور ہمارے وہ بچے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، چاہے وہ نابالغ ہو لیکن روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہم انہیں روزہ رکھنے کی طرف ترغیب دیں۔ ماں بہنیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں، اگرچہ علم طرح سے ہو۔ یہ مقصود جو آیت جو قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے، ان صورتوں کے ذریعے سے تراویح کا اہتمام کریں۔ نیز برادران اسلام میں خصوصاً نوجوانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ دکھایا ہے، جس میں کم و بیش 1 سال سے زائد عرصہ ہمارا گزر چکا ہے۔ ماضی میں ماہ رمضان مبارک ہم نے گزارا ہے، وہ بھی لاک ڈاؤن کے اندر تھا، لیکن ہم غور کریں کہ ہمارے درمیان میں ہمارے وہ عزیز و قریب دوست صاحباب جو ماہ رمضان مبارک میں تھے، آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ لہذا ہم احساس کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کل وہ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور کل نہ جانے ہم اپنے دوست احباب عزیز و قریب کے ساتھ نہ ہوں گے۔ اس لیے ماہ رمضان مبارک کی قدر کریں،
برادر نوجوانان اسلام، آپ کثرت سے ذکر اذکار کا اہتمام کریں، خصوصاً فضول وقت ضائع کرنے سے اور تضیع وقت سے اپنے آپ کو بچائے۔ موبائل کا کثرت سے استعمال نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ حتی الامکان ماہ رمضان المبارک میں ہمارا انٹرنیٹ موبائل صرف کال کے لیے استعمال ہوگا، یا ہمارا اکابرین کے بیانات یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہم استعمال کریں گے، اور کوشش کریں کہ قرآن کریم جو ہمارے پاس کتاب کی شکل موجود ہے ہم اس کو ہی اس کے ذریعے سے ہی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ موبائل کو غلط استعمال سے اپنا کو بچائے، اس لیے کہ تضیع وقت کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا، اور حدیث پاک کے اندر اور قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کی شہادت ہے کہ تضیع وقت کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، لہذا گیم کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائے اور کارٹون دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور فضول وقت ضائع کرنے سے نوجوان خصوصاً اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ نیز آخر میں تمامی برادران اسلام سے اور خصوصاً تراویح کا کثرت سے اہتمام کرنے والے اور شوق رکھنے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے جس جگہ پر نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہو، اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو فرشتے پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سننے والوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، رحمتوں کی برکتوں کی ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب قرآن کی ناقدری کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کے اصول و ضوابط اصول و قوانین کو توڑ دیا جاتا ہے، تو یہ قرآن بجائے رحمت بننے کے یہ قرآن سامعین کے لیے اور قاری کے لیے وعید اور لعنت کے وعید اور لعنت برساتا ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر نماز تراویح کے اندر ہم قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں جیسے ہمارے اکابرین نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو ترتیلاً نازل کیا ہے، آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، اور اس سے قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ قرآن پڑھیں، آہستہ آہستہ قرآن کو سنیں، تاکہ قرآن سننے میں ایک لذت محسوس ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدلے۔ وہ قرآن کریم کہ ایک آیت پڑھے، حافظ قرآن ایک آیت پڑھے اور مقتدی کو سمجھ میں نہیں آئے کہ سورہ فاتحہ کب شروع کی اور کب ختم کر دی، سورہ بقرہ کب شروع کی کب ختم کر دی، سورہ آل عمران کب شروع کی کب ختم کر دی، سورہ نساء کب شروع کی کب ختم کر دی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب یاسین شریف پڑھی جاتی ہے تو مقتدی سمجھتا اب یاسین شریف پڑھی گئی ہے، جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو مقتدی کو سمجھ میں آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھی گئی ہے، اور جب 30واں پارہ شروع کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ختم کیا گیا ہے۔ باقی تمام صورتیں اس کی نظر سے اس کے کانوں سے گزر جاتی ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا جلد بازی سے قرآن پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ خدا کے واسطے تمام حفاظ کرام سے اور متولیان مسجد سے ادباً مجلس علماء کی طرف سے درخواست کرتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن پڑھنے کا ترتیب ہے اس کی ترتیب سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ قیام اللیل کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ رات کے قیام کرنے والوں کے لیے مغفرت کی جائے گی۔ ہم رات میں آدھے گھنٹے میں 25 منٹ میں 30 منٹ میں تراویح کو ختم کر کے جلد جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان مبارک کی اور تراویح کی قدر نہیں ہے بلکہ ناقدری ہے۔ آپ سے پھر اپیل کی جاتی ہے کہ آپ تراویح کو آہستہ آہستہ سننے کی عادت ڈالیے، اطمینان سے رکوع سجود خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ثنا کو حالت نماز کے اندر ثنا پڑھنے کا اہتمام کرے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، دعائے معصورہ پڑھنے کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدے کے اندر تسبیحات کی پڑھنے کی پابندی کرے۔ پھر آخر میں آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ماہ رمضان مبارک کے اندر زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہیں۔ ہماری ماں بہنیں جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ضرورت سے زائد سامان ہو جو استعمال میں نہ آتا ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ماں بہنیں اور صاحب خیر صاحب نصاب احباب زکوٰۃ کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ ہمارے پاس جو ضرورت مند مدارس ہے، اسی کے ساتھ ہمارے محلے کی یتیم بےکس بے سہارا لوگ ہیں، رشتہ داروں کے اندر غریب یتیم لوگ ہیں، ان تک مال کو پہنچانے کی فکر کرے۔
آپ کے لیے خوشخبری کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ مجلس علماء نے بھی ایک اجتماعی زکوٰۃ کا ایک نظام قائم کیا ہے. آپ زکوٰۃ کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ، اپنا عطیہ، اپنا ایصال ثواب، اپنے للہ رقومات کو مجلس علماء کے نمائندے تک پہنچانے کی فکر کرے. مجلس علماء آپ کی ہر شکلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. آپ چاہے تو راشن کے ذریعے سے تعاون کرے، آپ چاہے تو کرانہ سامان کے ذریعے سے تعاون کرے. ہر لائن سے مجلس علماء کے خادمین امت آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچیں گے. نظام الاوقات کے ذریعے سے تمام ہدایت آپ کو پہنچائی گئی ہے. دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Audio Jungle.